خواجہ عبد المالک قریشی رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء بعض اوقات مجمع کو مراقبہ کرواتے تھے اور مراقبہ کرواتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں تو ایک توجہ سے پورے مجمع کے دلوں کو گرما دوں مگر مجھے اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہوں تو ایک توجہ سے پورے مجمع کے دلوں کو گرما دوں مگر مجھے اوپر سے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ مشائخ ایک طاقت قوت رکھتے ہیں مگر اس کا استعمال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے تب کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے. اسی لیے جو بندہ صحبت میں زیادہ رہتا ہے نیکی تقویٰ زیادہ اختیار کرتا ہے خدمت کرتا ہے اس بندے کو توجہ ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کی خدمت کی وجہ سے اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کی اتباع سنت کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں بھی اپنا شدت والا عشق عطا فرما دے. بری او استقلال لآهو راغلی دی بری او استقلال لآهو راغلی دی بری او استقلال لآهو راغلی دی نن بیاد روحانیت سنپت لکھا ہوا ہے امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے خادم تھا نیک انسان تھا. ایک دن وہ آیا حضرت میرا بھائی بس آخری لمحے میں ہے جان کنی کے عالم میں ہے اگر آپ مہربانی فرمائیں اور اس موقع پہ آ کے اس پہ کچھ توجہ ڈالیں تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے اچھی کیفیت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جائے. تو حضرت نے دیکھا کہ یہ خادم ہے تو خدام کی خدمت کا بہرحال دل کے اندر ایک مقام ہوتا ہے تو حضرت اس کے ساتھ چلے گئے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ وہاں گئے وہ بندہ لیٹا ہوا تھا اور آخری سانس تھی یعنی اکھڑے اکھڑے سانس تھے اس کے جان نکلنے ہی والی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ کے میں نے اس کے دل پہ توجہ کی اور اس کے دل پہ کچھ بھی اثر نہ ہوا حتیٰ کہ اسی طرح وہ فوت ہو گیا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا میرے دل پہ بڑا غم تھا بڑا غم رہا اور میں رات کو اللہ کے سامنے روتا تھا کہ یا اللہ 1 گھنٹہ میں اس بندے کے دل پہ توجہ کرتا رہا اور اس بندے کے دل پہ ذرا اس کا اثر نہ ہوا تو 3 دن کے بعد مجھے الہام ہوا کہ اس بندے کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے جس کی وجہ سے اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے تحقیق کے لیے کہا تو پتہ چلا کہ اس کے دل میں صحابہ کا بغض تھا اور وہ سب و شتم کی باتیں کرتا تھا. اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے دل کو ایسا پتھر کر دیا تھا کہ اتنے بڑے ولی کی توجہ کبھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا. تو کفر سے دوستی یا ایسے فسق و فجور سے دوستی یہ پھر کئی دفعہ دل کو تالے لگا دیتی ہے پھر وہ تالے نہیں کھلتے پھر اللہ ہی اس کو کھولے تو وہ کھل سکتے ہیں ورنہ نہیں کھلتے وہ. تو بہرحال توجہ اپنی جگہ ہے اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور اچھے اثرات ہوتے ہیں اور ہمارے مشائخ کی صحبت میں آ کے یہ توجہ ہی ہوتی ہے کہ جس کے اچھے اثرات کی وجہ سے انسان کے دل میں نیکی کا شوق آ جاتا ہے اور خود بخود اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے. اور کئی نوجوان تو خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہم اتنے تھوڑے وقت میں کیسے نیکی کی طرف آ گئے ہمیں تو اپنے اوپر یقین ہی نہیں آتا. تو یہ وہ توجہ ہوتی ہے جو ان کو نیکی کی طرف کھینچ کے لاتی ہے ایک مقناطیسیت ہوتی ہے جو ان کے دلوں کو اللہ کی طرف کھینچ لیتی ہے.